الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تفسیر بیضاوی سورہ بقرہ آیت نمبر 18 کا آج انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ منافقوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور پہلی ضرب المثل بیان ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ منافقوں کی کیفیت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے روشنی حاصل کرنے کے لیے، لیکن روشنی اسے حاصل نہیں ہوتی۔ سم بکم عمیون، ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، گونگے، بہرے، گونگے، اندھے۔ لما صدو مساعیہم عن الاصاغۃ الی الحق، کیوں ان کو گونگا بہرا کہا گیا؟ جب منافقین نے اپنی سماعتوں کو روک دیا، مسامعہم، اپنے سماعتوں کو روک دیا، عن الاصاغتی، توجہ کرنے سے، غور کرنے سے، غور سے سننے سے، الی الحق، کی حق کو، وَأَبَوْا أَن يَنطِقُوا بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ، اور اس بات کا انکار کر دیا کہ ان کی زبانیں حق بولیں، وَيَتَبَصَّرُوا آیَاتِ بِأَبْصَارِهِمْ، اور اپنی آنکھوں سے، اپنی بصارتوں سے نشانیاں دیکھیں، حق کی نشانیاں دیکھیں، قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ جعلوا، تو وہ بنا دیے گئے، وہ قرار دیے گئے، کانما ایفت مشاعرہم، گویا کہ ان کے جو حواس ہیں وہ معوف ہو چکے ہیں، بیکار ہو چکے ہیں۔ وَإِنْتَفَتْ قَوَاهُمْ، اور ان کی جو قوتیں ہیں وہ منتفی ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ کا قول ہی، جیسا کہ ایک شاعر اپنے شعر میں اس کیفیت کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سمن اذ سمعوا خیرا، وہ بہرے ہیں جب اچھی بات سنیں، جب خیر کی بات سنیں۔ ذکرت بھی، میرا ان سے ذکر کیا گیا، وَإِن، میرا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا گیا، وَإِن ذُكِرْتُ بِسُوءٍ، اگر میرا ذکر برائی کے ساتھ کیا جاتا، عندہم، ان کے پاس، اذنوا، تو وہ کان لگا کے سنتے، غور سے سنتے۔ وقولہ، اور شاعر کے اس قول کی طرح، اصموا عن الشیء الذی لا اریدہ، کہ میں تو بہت زیادہ بہرا ہوں ایسی چیز سے کہ جس کا میں ارادہ نہیں رکھتا، جس کو میں نہیں سننا چاہتا۔ وَأَسْمَعُ خَلْقِ اللَّهِ حِينَ أُرِيدُ، اور میں اللہ کی مخلوق کو بہت سننے والا ہوں جب جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، جب وہ بیان کیا جائے۔
وَإِطْلَاقُهَا عَلَيْهِمْ، گونگے بہرے اندھے ہونے کا اطلاق کرنا منافقوں پر علی طریقت تمثیلی، تمثیل کے طور پر ہے، بطور تمثیل کے ہے، ان کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ہے۔ لا لل استعارت، یہاں کوئی استعارہ نہیں ہے۔ از من شرطہا این یتوا ذکر المستعاری لہو، کیونکہ استعارے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ مستعار لہو کے ذکر کو چھوڑ دیا جائے، مستعار لہو کا ذکر نہ ہو۔ بحیث یمکن حمل الکلام علی المستعار منہ، اس حیثیت سے کہ کلام کو مستعار منہ پر محمول کرنا ممکن ہو جائے۔ لولا القرینۃ، اگر وہاں پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، کا قولی زہیر لدا اسد شاک الصلاحی، اسلحہ لدے ہوئے شیر کے پاس، مکذفن پچھاڑ دیا گیا ہے، ڈال دیا گیا ہے، لہو لبدن جس کے بڑے بال ہیں، اظفارہ لم تکلم اس کے ناخن نہیں کاٹے گئے، ومن ثم ترل مفلکین السحرۃ یضربون عن توہم التشبیہ صفحا، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بہت زیرک جادوگروں کو کہ وہ تشبیہ کا، بہت زیرک جادو بیان کرنے والوں کو کہ وہ تشبیہ کا ذرا سا بھی، تھوڑا سا بھی وہم نہیں آنے دیتے، وہ تھوڑے سے وہم سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ کما قال ابو تمام، جیسا کہ ابو تمام کہتا ہے، یسعدو وہ اوپر چڑھتا ہے، اوپر بلند ہوتا ہے، حتی یظن الجہول یہاں تک کہ جاہلوں کو گمان ہوتا ہے کہ بین لہو حاجتن کہ اسے کوئی ضرورت ہے، فی السمائی آسمان میں، وہا ہونا انتوا ذکرہ بحذف المبتدائی، یہاں پر اگرچہ مشبہ کے ذکر کو، انتویا ذکرہ اگرچہ مشبہ کے ذکر کو لپیٹ دیا گیا ہے، بحذف المبتدائی مبتدا کے حذف کے ذریعے، ولکنہ فی حکم المنطوق بہ لیکن وہ منطوق بہ کے حکم میں ہے، وہ بولے ہوئے الفاظ کے حکم میں ہے۔ وَنَذِيرُهُ اس کی نظیر اسد علیہ مجھ پر شیر ہوگا، تو مجھ پر شیر ہوگا، وَفِي الْحُرُوبِ نَعَامَةٌ حالانکہ لڑائیوں میں، جنگوں میں شتر مرغ ہے، فَتْخَاءُ تَنْقُرُ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ جو پر پھیلائے معمولی سی سیٹی کی آواز سے، صافر کی صفیر سیٹی بجانے والے کی آواز سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا علاقے میں تو بڑا شیر بنتا ہے۔ ھذا اذا جعلت الضمیر للمنافقین، یہ تعویل اس وقت ہوگی جب آپ ضمیر کو منافقین کے لیے مقرر کریں، علی ان الآیت اس انداز پر کہ آیت فضلکتن تمثیلی و نتیجتہ، اس انداز پر کہ یہ جو آیت ہے سمن بکمن امیون، یہ تمثیل کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ ہوگی۔
وہ جو تمثیل دی گئی تھی سوقدر نارن، اس تمثیل کا یہ خلاصہ اور نتیجہ ہوگی۔ وَإِن جَعَلْتَ لِلْمُسْتَوْقِدِينَ، اور اگر آپ ضمیر کو مستوقدین کے لیے مقرر کریں، مان لیں، تو فَهِيَ عَلَى حَقِيقَتِهَا، تو پھر یہ حکم اپنی حقیقت پر ہوگا۔ والمعنی، اور اس کا معنی یہ بنے گا، انہم لما اوقدوا نارا، کہ ان لوگوں نے جب آگ جلائی، فذهب اللہ بنورہم، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات حائلۃ، تو انہیں چھوڑ دیا خوفناک اندھیریوں میں، ادہشتہم، ایسی خوفناک اندھیریاں جو انہیں دہشت زدہ کر دیتی ہیں، انہیں دہشت میں مبتلا کر دیتی ہیں، بحیث اختلت حواسہم، اس حیثیت سے کہ ان کے حواس ہی بیکار ہو گئے، ان کے حواس ہی ختم ہو گئے، وَإِن قَدَتْ قَوَاهُ، اور ان کی قوتیں ختم ہو گئی، وَثَلَاثَتُهَا قُرِیَت بالنسب علی الحال من مفعول ترکہم۔ اچھا، یہ جو تینوں کلمے ہیں، سمن بکمن امیون، یہ نسب کے ساتھ بھی پڑھے گئے ہیں، حال ہونے کی بنا پر۔ کس سے حال ہوں گے؟ ترکہم کی مفعول سے۔ والسمم اصلہ صلابۃ من اکتناز الاجزاء، سمم جو ہے اس کے حقیقی معنی ہے سمم، اصلہ صلابۃ، اس کی اصل ہے سختی، من اکتناز الاجزاء، اجزاء کے جڑے ہونے کی وجہ سے، اکٹھے ہونے کی وجہ سے۔ وَمِنْهُ قِيلَ حَجْرٌ أَصَمُّ، انہی معنی میں حجر اصم کہا جاتا ہے، ٹھوس پتھر، سخت پتھر۔ وقنات سما، سخت ٹھوس لکڑی۔ وصمام القارورتی، بوتل کی ڈاٹ، بوتل کو بند کرنے کے لیے اوپر جو لکڑی لگائی جاتی ہے، بوتل کی ڈاٹ، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں انہی معنی پر کہ وہ بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سمیہ بھی فقدان حاسۃ السمع، پھر یہ جو سمم ہے، سمم جس کی اصل بیان کی، اسی کے ساتھ سماعت کے حادثے کے نہ پائے جانے کا نام رکھا گیا، بہرا اسی سے بنا لیا گیا۔ لِأَنَّ سَبَبَهُ أَن يَكُونَ بَاطِنُ السِّمَاخِ مُقْتَنَزًا لَا تَجْوِيفَ فِيهِ، کیونکہ بہرے ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ سماخ، جو کان کے اندر کا سوراخ ہے، سماخ کہتے ہیں کان کے سوراخ کو، کان کے سوراخ کا جو باطن ہے، جو اندرونی حصہ ہے، مقتنزن، وہ جڑ گیا ہے، قریب ہو گیا ہے، لا تجویف فیہ، اس میں کوئی سوراخ نہیں رہا۔ یشتمل علی ہوائن یسمع الصوت بتموجہ، یا یسمع الصوت بتموجہ، کوئی ایسا سوراخ اس میں نہیں رہا کہ جو ایسی ہوا پر مشتمل ہوتا ہو جس کے تموج سے، جس کے اتار چڑھاؤ سے آواز سنی جا سکتی ہو۔ والبکم الخرس، بکم کا معنی ہوتا ہے خرس، گنگا ہونا۔ والعمی عدم البصر اما من شانہ ان یبصر، ان یبصر، اور عما کا مطلب ہوتا ہے
بینائی کا نہ ہونا اس ذات میں جس کی شان یہ تھی کہ وہ دیکھنے والا ہوتا. وقت یقال لعدم البصیرتی، اور بعض اوقات عدم بصیرت کے لیے، جس کو سمجھ بوجھ نہ ہو، سچکا نہ پڑتا ہو، اس کے لیے بھی اما کہا جاتا ہے. فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹتے، لا یعودون الی الہدا، یعنی وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے. الذی باعوہ وضیعوہ، وہ ہدایت جسے وہ بیچ آئے، جسے انہوں نے ضائع کر دیا. او عن الدلالۃ التی اشتروہا، یا پھر وہ اس گمراہی سے واپس نہیں آئیں گے کہ جسے انہوں نے خرید لیا ہے. او فہم متحیرون، یا پھر مراد یہ ہے کہ وہ حیرت میں رہیں گے. لا یدرون ایتقدمون ام یتأخرون، وہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں. وَإِلَى حَيْثُ ابْتَدَؤُوا مِنْهُ كَيْفَ يَرْجِعُونَ، اسی حیثیت کی طرف، اسی کیفیت کی طرف جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے. کیف یرجعون، وہ کیسے لوٹیں گے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جس جگہ سے انہوں نے ابتدا کی تھی، وہ شروع ہوئے تھے، وہاں وہ کیسے لوٹیں گے. والفاء للدلالۃ علی ان اتصافهم بالاحکام السابقۃ، فا دلیل کے لیے ہے اس بات پر کہ ان کا متصف ہونا پچھلے احکام کے ساتھ. سبب ہے لتحیرہم و احتباسہم، ان کے حیران ہونے کا اور ان کے مقید ہونے کا. او کصیب من السماء، اب دوسری تمثیل بیان کی جا رہی ہے، دوسری ان کی ضرب المثل بیان کی جا رہی ہے. ایک تو بیان ہوئی تھی کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جن لوگوں نے آگ جلائی ہے روشنی حاصل کرنے کے لیے، لیکن روشنی حاصل نہیں کر سکے. دوسری تمثیل بیان کی جا رہی ہے، یا پھر وہ آسمان سے جو بہت تیز بارش برس رہی ہے، آسمان سے تیز بارش کی طرح ہے. عطفا علی الذی استوقد، کصیب عطف کیا گیا ہے الذی استوقد پر. ای کمثلی ذوی الصیب، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ تیز بارش والے کی طرح ہیں. لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی دلیل کی وجہ سے، یجعلون اصابعہم او فی الاصل للتساوی فی الشک، یا او جو ہے یہاں پہ او کصیب، او جو ہے اصل میں لغت میں شک میں تساوی کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز میں ہمیں شک ہو برابری کے ساتھ کہ یا یہ ہے یا یہ ہے، تو برابری کے شک کی صورت میں او کا استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی اصل ہے او کی. سمت توسیہ فی، ہاں پھر اس کے معنی میں وسعت کی گئی. فَأُطْلِقَتْ لِلتَّسَاوِي مِنْ غَيْرِ شَكٍ، اسے تساوی کے لیے بولا جانے لگا بغیر کسی شک کے. مثل جالس الحسن او ابن سیرینا، یا تو حسن بیٹھا ہے یا پھر ابن سیرین، یا تو حسن کے ساتھ بیٹھا ہے یا پھر ابن سیرین کے ساتھ بیٹھا ہے. وقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، ولا تطع منہم عاصما او کفورا، تو یہاں شک والی کیفیت نہیں ہے عاصما اور کفورا میں. فإنها تفید التساوی فی حسن المجالسۃ ووجوب العصیان، تو او جو ہے یہاں پہ برابری کا فائدہ دے رہا ہے
مجالست کے حسن میں، آپ ان کے ساتھ حسن کے ساتھ بیٹھیں یا ابن سیرین کے ساتھ بیٹھے، دونوں صورتوں میں آپ نے ایک بہترین بیٹھک اختیار کی۔ اور اسی طرح وجوب الاسیان، گناہ کے لازم ہونے میں برابری کا فائدہ دے رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی عاصم ہونے کی حیثیت سے اطاعت کریں یا کفور کی حیثیت سے اطاعت کریں، دونوں صورتوں میں گناہ کی صورت بنے گی، عصیان کی صورت بنے گی۔ وَإِنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي صِحَّةِ التَّشْبِيهِ بِهِمَا، تو اس آیت مبارکہ میں جس کی ابھی بات ہو رہی ہے، او کصیب من السماء، یہاں پر او کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو تشبیہیں دی گئی ہیں، استوقد نارن او کصیب من السماء، یہ منافقین جو ہیں ان دونوں کے ساتھ تشبیہ کی صحت میں برابر ہیں، دونوں کے ساتھ تشبیہ دینا ان کا برابر ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ وانتا مخیر، آپ کو اختیار ہے فی التمثیل بہما، ان میں سے کسی کے ساتھ مثال بیان کرنے میں، او بی ایہما، دونوں کے ساتھ مثال بیان کرنے میں، او بی ایہما شیتا، یا پھر جس کے ساتھ آپ مثال بیان کرنا چاہیں ان کی مثال بیان کر سکتے ہیں۔ وَالصَّيِّبُ فَعِيلٌ مِّنَ الصَّوْبِ، صیب جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے صوب سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہوا نزول، اترنا۔ وَيُقَالُ لِلْمَطْرِ وَلِلسَّحَابِ، صیب جو ہے وہ بارش اور بادلوں کو کہا جاتا ہے۔ قال شماخ وَأَصْحَمَ دَانٍ صَادِقِ الرَّعْدِ صَيَّبٍ، شماخ کہتا ہے کہ گھروں کے نشانات اور بجلی کی کڑک، بجلی کی حقیقی کڑک، دونوں برستی ہوئی چیزیں ہیں، دونوں تیز برسنے والی ہیں، تیز نازل ہونے والی ہیں، تیز اترنے والی ہیں۔ وفی الآیتی یحتملہما، آیت مبارکہ میں دونوں معنی کا احتمال آتا ہے، بارش والے معنی بھی ہو سکتے ہیں، بادلوں والے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ وتنکیرہ، صیبن کا نکرہ لانا، لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ نَوْعٌ مِّنَ الْمَطْرِ شَدِيدٌ، اس لیے ہے کہ اس لفظ سے ارادہ کیا گیا ہے بارش کی شدید کیفیت کا، بارش کی شدید صورت کا۔ وتعریف السمائی، اور لفظ سما کا معرفہ لانا، للدلالتی، دلالت کے لیے ہے، علی اس بات پر کہ ان الغمامہ مطبقن، کہ بادل جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، بادل مطبق ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ آخذ بآفاق السماء کلھا، انہوں نے آسمان کے تمام کناروں کو گھیرا ہوا ہے، لیا ہوا ہے۔ فإن كل افق منہا، آسمان میں سے ہر افق، ہر کنارہ، یسمى سمان، اس کو سما کہا جاتا ہے۔ کما ان کل طبقۃ منہا سماء، جیسا کہ آسمان کے ہر طبقے کو، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، آسمان کے ہر طبقے کو سما کہا جاتا ہے۔ وقال، اور شاعر کہتا ہے، وَمِن بُعْدِ أَرْضٍ بَيْنَنَا وَسَمَاءٍ، ہمارے درمیان زمین و آسمان کی دوری ہے۔ أُمَدُّ بِهِ من ما فی صیب، تو صیبن میں جو
معنی ہے، جو کیفیت ہے، من المبالغتی، وہ مبالغے کی کیفیت ہے، من جہت الاصلی والبنائی والتنکیری، اصل کے اعتبار سے، بنا کے وزن کے اعتبار سے، اور تنکیر کے اعتبار سے، تینوں اعتبار سے اس میں مبالغے والے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ وکیلا المراد بالسماء السحاب، بعض مفسرین نے فرمایا کہ سما سے مراد بادل ہیں۔ فاللام لتعریف الماہیتی، اور لام جو ہے وہ ماہیت کی تعریف کے لیے، جنس کے معنی میں ہے، ماہیت کے معنی میں ہے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، اچھا جی، وہ جو تیز بارش ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کصیب من السماء، آسمان سے جو تیز اترنے والی بارش ہے، ایسی بارش فیہ جس میں ظلمات اندھیریاں ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی کا چمکنا ہے۔ ان ارید بالصیب المطر، اگر آیت مبارکہ میں سیب سے مراد بارش لی جائے، فظلماتہ، تو پھر اس کی ظلمتیں، اس کی اندھیریوں کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلمت تقا صوفی ہی، وہ جو اس کے بہت کیا بولتے ہیں گاڑے ہونے، بادلوں کے بہت گاڑے ہونے کی اندھیری، بتتابع القطری، اور بارش کے جو قطرے ہیں ان کے لگاتار آنے کی اندھیری، وظلمت غمامی، اور ان بادلوں کی اندھیری، ما ظلمت اللیلی، رات کی اندھیری کے ساتھ کی بات چل رہی تھی۔ وجعلہ ارید بالصیب مطرا، اگر سیب سے مراد بارش لی جائے، فظلماتہ، اس کی ظلمتیں گنا دیں، وجعلہ مکانا، اور بارش کو جو ہے مکان قرار دے دیا، للرعد والبرق، گرج چمک کے لیے، لئنہما، کیونکہ گرج چمک جو ہیں، فی اعلیٰ، بارش کے اوپری حصے میں، ومنحدرہ، اور بارش کے ساتھ میں، متلبسین بھی، بارش کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ السَّحَابُ، اور اگر اس سے مراد بادل لے لیے جائیں، فَظُلُمَاتُهُ، تو پھر بادلوں کی ظلمتیں، سحمتہ وتطبیقہ ما ظلمت اللیل، بادلوں کی اپنی سیاہی ہوگی، ان کی جو اپنی سیاہی ہے وہ یہاں پہ ایک ظلمت بنے گی، وتطبیقہ، اور بادلوں کا ایک کے اوپر ایک ہونا، پے در پے ہونا، یہ ان کی ظلمت بنے گا، ما ظلمت اللیلی، رات کی اندھیری کے ساتھ، وارتفاعها بالظرف وفاقا، اور ان بادلوں کا بلند ہونا، ان بادلوں کا اوپر ہونا، ظرف کی وجہ سے ہے، ظرف ہونے کی وجہ سے ہے، وفاقن، اتفاقی طور پہ، لِأَنَّهُ معتد علی معتمد علی موصوف، کیونکہ ظرف جو ہے وہ اپنے موصوف پر اعتماد کرتا ہے، موصوف کے ساتھ قائم ہوتا ہے، والرعد صوت، رات کہتے ہیں اس آواز کو، یسمع من السحابی، جو بادلوں سے سنی جاتی ہے، والمشہور ان سببہ اضطراب اجرام السحابی، مشہور بات یہ ہے کہ اس رعد کی وجہ، اس گرج کی وجہ، بادلوں کے جو اجزاء ہیں ان کا مضطرب ہونا ہے، ان کا اضطراب ہے، وہ استقاقیہا، اور ان کا ٹکرانا ہے، اذا حدت حرریہ،
جب ان پر ہوا چلتی ہے. منل ارتعادی. اچھا، رات جو ہے یہ ارتعاد سے ماخوذ ہے. والبرق ما یلمع من السحابی. برق کہتے ہیں جو بادلوں سے چمک آتی ہے. من برق الشیء بریکن. یہ ہے برق الشیء بریکن سے. برق الشیء بریکن سے ماخوذ ہے. وکلاہما مصدر فی الاصل. برق اور رات جو دونوں اصل کے اعتبار سے مصدر ہیں. ولذالک لم یجمع. اسی وجہ سے ان کو جمع نہیں لایا گیا. چلیں جی، یہاں تک رکھتے ہیں.